خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی اہم اور کافی پیچیدہ ناول پر بات کرنے والے ہیں. جی ہاں. رابرٹ موزل کا بے صفات آدمی، یعنی دا مین وداؤٹ کوالٹیز. یہ جائزہ محمد منتظر مہدی صاحب کی تحقیق پر مبنی ہے، دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے لیے. جی، اور یہ ناول جیسا آپ نے کہا واقعی بہت گہرا ہے. یہ پہلی جنگ عظیم سے ذرا پہلے کے زمانے کا آسٹریا ہنگری کا پس منظر رکھتا ہے. اور مصنف رابرٹ موزل خود بھی تو بڑی دلچسپ شخصیت تھے نا، انجینئر، فلسفی اور پھر ادیب بنے. بالکل، ان کی اپنی زندگی کا یہ تنوع وہ ان کے کام میں بھی جھلکتا ہے. اور یہ ناول اگرچہ نامکمل رہا، 1930 اور 32 میں 2 حصے آئے. ہاں، یہ بات اہم ہے کہ یہ مکمل نہیں ہو سکا تھا. جی، لیکن اس کے باوجود آج بھی اسے جدید یورپی ادب کا ایک ستون مانا جاتا ہے. تو آئیے اس کے عنوان سے ہی شروع کریں. بے صفات آدمی. مرکزی کردار ہے اولرش. ذہین ہے، قابل ہے، لیکن وہ کسی ایک صفت، کسی ایک شناخت سے خود کو باندھنا نہیں چاہتا. ہاں، یہ آج کل کے دور میں بھی کتنی متعلقہ لگتی ہے کہ اپنی کوئی ایک پہچان نہ ہونا. بالکل. اولرش کا کردار اصل میں جدید انسان کے شناختی برہان کی عکاسی کرتا ہے. دیکھیے، جب آپ کے پاس لامحدود امکانات ہوں تو انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ آزادی ایک طرح سے مفلوج کر دیتی ہے. جی، شناخت بننے کے بجائے تحلیل ہونے لگتی ہے. یہ صرف اولرش کی کہانی نہیں، یہ ایک پورے عہد کا، ایک تہذیب کا بحران ہے. اور وہ عہد ناول میں کوکینیا کے نام سے آتا ہے، جو آسٹریا ہنگری سلطنت کا ایک تنزیہ نام ہے. صحیح، ایک ایسی سلطنت جو بظاہر تو بڑی شاندار تھی مگر اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھی، زوال کی طرف جا رہی تھی. موزل نے اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے پکڑا ہے. اور اسی میں وہ پیرالل ایکشن والی بات آتی ہے. ہاں بالکل. وہ ایک کمیٹی جو بنتی ہے شہنشاہ کی حکمرانی کی سالگرہ منانے کے لیے، بڑے بڑے منصوبے، جبکہ سلطنت خود ٹوٹ رہی ہے. جی، یہ پوری سرگرمی جو ہے وہ ایک طرح سے معاشرے کی حقیقت سے فرار اور اس کے فکری کھوکھلے پن کی علامت بن جاتی ہے. یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس ناول میں روایتی کہانی یا واقعات پر زور کم ہے. جی، زور زیادہ خیالات پر ہے، فلسفیانہ بحثوں پر، کرداروں کے نفسیاتی تجزیے پر. واقعات تو بس ایک بہانہ ہے ان چیزوں کو سامنے لانے کا. اور کرداروں کے تعلقات، خاص طور پر اولرش کا اپنی کزن اگاتھے کے ساتھ جو رشتہ ہے، وہ بہت غیر معمولی سا لگتا ہے. ہاں، وہ بہت پیچیدہ اور گہرا رشتہ ہے. عام رومانوی تعلق نہیں ہے. وہ ایک فکری اور روحانی سفر ہے جہاں وہ دونوں مل کر وجود اور ذات کی جو روایتی حدود ہیں انہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. یہ رشتہ ناول کے بنیادی سوالات یعنی وجودی سوالات کا ایک طرح سے مرکز بن جاتا ہے. تو اگر ہم مرکزی موضوعات کو سمیٹنا چاہیں جی، تو ایک تو یہ شناختی بحران ہو گیا، جو اولرش میں نظر آتا ہے. جی. پھر عقل اور جذبے کی کشمکش، یعنی منطق بمقابلہ روحانیت. بالکل. کیا اس جدید سائنسی دنیا میں کسی قسم کی روحانیت یا آپ کہہ لیں پراسراریت کی کوئی جگہ ہے بھی یا نہیں؟ اور سلطنت کا زوال، وہ صرف سیاسی نہیں، وہ صرف سیاسی زوال نہیں، وہ ایک پوری تہذیب کے زوال کی علامت ہے. پرانی یورپی تہذیب جس کی بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں. موزل اس بڑے کینوس پر بات کر رہے ہیں. اور محبت اور انسانی تعلقات کی نئی شکلیں وہ بھی اولرچ اور اگاتھے کے تعلق میں نظر آتی ہیں. جی ہاں، وہ بھی ایک اہم موضوع ہے. موزل کا لکھنے کا انداز کیسا ہے؟ سنا ہے بہت منفرد ہے. بہت منفرد. ایک طرف تو بہت تجزیاتی فلسفیانہ گہرائی ہے، دوسری طرف زبان میں ایک شاعرانہ نزاکت بھی ہے. اچھا، یعنی بے وقت بہت منطقی اور بہت حساس. جی، کہہ سکتے ہیں. جیسے وہ خیالات کو ریاضی کی طرح واضح کرنا چاہتے ہوں مگر ان کی روح کو بھی برقرار رکھتے ہوئے. مکالمے بھی سنا ہے اکثر لمبے فکری مباحث بن جاتے ہیں. ہاں، ایسا ہوتا ہے. اور ناول کی رفتار دھیمی ہے. یہ قاری کو ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے. یہ کوئی آسان ریڈ نہیں ہے. مطلب چیلنجنگ ہے، لیکن فکری طور پر بہت فائدہ مند ہے. صبر اور گہری توجہ مانگتا ہے یہ ناول. اور ادب پر اس کے اثرات کیا رہے ہیں؟ اسے کن ادیبوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے؟ اسے اکثر 20ویں صدی کے بڑے ناموں جیسے کافکا، جیمز جوائس، ٹامس مان ان کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے. واہ!
اس نے فلسفیانہ ناول کی روایت کو بہت مضبوط کیا، اور یہ جو وجودیت کے مسائل ہیں، معنی کی تلاش ہے، ان موضوعات کو ادب میں مرکزی حیثیت دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو مجموعی طور پر اگرچہ نامکمل ہے، جی، نامکمل ہونے کے باوجود یہ بلا شبہ ادب کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہ انسانی وجود، ذات اور ہمارے اپنے زمانے کے بارے میں بہت گہرے سوالات اٹھاتا ہے نا؟ بالکل، اور یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایک صدی پہلے لکھا گیا ناول آج بھی کتنا زیادہ متعلقہ محسوس ہوتا ہے۔ آج کا انسان بھی تو اسی بے یقینی، اسی شناخت کی تلاش، اسی معاشرتی انتشار سے گزر رہا ہے۔ واقعی یہ غور طلب نکتہ ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ کتاب خریدنا چاہے؟ جی، تو اس کے لیے 0349226647 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کتاب یا اس سے متعلقہ مواد ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے؟ اس کے لیے knowledgewithmmm.blogspot.com ویب سائٹ وزٹ کی جا سکتی ہے، وہاں یہ مفت دستیاب ہے۔ بہت خوب۔ تو آخر میں یہ یاد دہانی کہ یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی صاحب کی تحقیق اور پیشکش ہے، جو دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے بانی ہیں۔ جی، وہ سوشل میڈیا، خاص طور پر یوٹیوب پر بہت سی کتابوں پر معلوماتی مواد شیئر کرتے رہتے ہیں، اور واٹس ایپ اور فیس بک پر ان کے نالج ود MMM کے نام سے گروپس بھی ہیں۔ بالکل، نالج ود MMM۔ یہ پلیٹ فارم محمد منتظر مہدی MMM نے بنایا ہے، اور اس کا مقصد علم کے مختلف شعبوں جیسے عمومی معلومات، سائنس، ادب، تاریخ اور ٹیکنالوجی وغیرہ پر مبنی مواد سے سب کے ذہنوں کو روشناس کرانا ہے۔ بالکل۔ تو MMM کا جو علم کا شوق ہے وہ سب کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ جی، نالج ود MMM کا لنک اس پوڈ کاسٹ کی تفصیلات یعنی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیں۔ اجازت دیں۔